جہانگیر فیض صاحب، آپ سیاستدان ہیں، ڈیموکریٹک پارٹی کے سربراہ ہیں۔ پاکستان میں تحریکیں چلیں، پی این اے، ایم آر ڈی، اے آر ڈی، جمہوریت مستحکم نہیں ہوئی، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ میاں صاحب، جو ملک ہوتا ہے یا خاندان ہوتا ہے یا قبیلہ ہوتا ہے، اس کے جو سرکردہ لوگ ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ احتیاط کریں، خیال کریں کہ ہمارا معاشرہ، ملک کدھر جا رہا ہے، کیا خرابی ہو رہی ہے، اس کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے۔ بھگت کبیر کی بیوی کا نام مائی لونی تھا۔ مائی لونی نے ایک دن پوچھا بھگت کبیر سے کہ بھگتا، جل تو صاف ہے، مچھلی میں کیوں بو؟ تو انہوں نے کہا کہ جو کھائے اپنی جد کو، اس کا بھلا نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بھی معاشرہ ہو، ملک ہو یا خاندان ہو، جو اپنی جد کو، اپنے لوگوں کو کھاتا ہے، اس کا پھر بھلا نہیں ہوتا۔ سانپ کے مطلب ہے کہ جب وہ بچے دیتی ہے سمپنی، تو وہ اپنے بچوں کو کھاتی ہے، جو بھاگ جاتا ہے اس دائرے سے وہ بچ جاتا ہے، باقی نہیں۔ جو بھی کھاتا ہے نا، جو بھی اللہ کی مخلوق ہے کھانے والی اور کھانے کا اخراج کرنے والی، اس کی عادتیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ ان میں لالچ بھی ہوتا ہے، حسد بھی ہوتا ہے، قبضہ بھی ہوتا ہے۔ مثلا پاکستان ہے، اگر آپ اندازہ لگائیں تو پاکستان میں کوئی قانون، کوئی آئین نہیں ہے۔ پاکستان میں قبضہ چلتا ہے، اور جو لوگ قبضہ کرتے ہیں وہ اپنا قبضہ رکھنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے ہر طرح کے کام کرتے ہیں۔ اس لیے جتنی بھی تحریکیں چلیں، اس میں دیکھنا پڑے گا کہ جن کے خلاف تحریک چلائی ان کا مزاج کیا تھا، اور جو تحریک چلانے والے تھے ان کا مزاج کیا تھا۔ تو پاکستان میں آج تک جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، ان کا ایک مزاج تھا کہ اپنا قبضہ قائم رکھو، کوئی آئین قانون نہیں، اپنے آپ کو قائم رکھنا ہے۔ اور جو تحریکیں چلانے والے تھے وہ لوگ تھے جو انہی لوگوں سے، اسٹیبلشمنٹ سے ہی اقتدار لے کے مزے لیتے تھے، پھر جب ان کے خیالات ان سے نہیں ملتے تھے تو اپنا راستہ تحریک کا نکالتے تھے۔ تو تحریک چلانے والے بھی وہی لوگ ہیں، تحریک کا مقابلہ کرنے والے بھی وہی لوگ ہیں۔ دونوں گروپوں کے فوائد ہوتے ہیں، کیا کہ انہوں نے مل کے چلنا تاکہ ان کا قبضہ قائم رہے۔ مثلا پاکستان ہے، اس وقت پاکستان میں دو گروپ ہیں۔ ایک گروپ ہے جو اقتدار دیتا ہے، ایک گروپ ہے جو اقتدار لیتا ہے۔ جو اقتدار دینے والا گروپ ہے وہ ایک ہی ہے، آرگنائزڈ ہے، ویل بلٹ ہے، ایکسپیرینسڈ ہے۔ جو اقتدار لینے والے ہیں یہ مختلف لوگ آتے ہیں۔ اقتدار لینے والے جو ہیں، ان کے متعلق اقتدار دینے والوں کی کیا فلاسفی ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ چونکہ یہ ملک برطانیہ سے آزاد ہوا، ساری دنیا پہ حکومت کی ہے، تقسیم کرو اور حکومت کرو، ڈیوائڈ اینڈ رول۔ تو یہ بھی وہی ہے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں کہ اقتدار دینے والے تو اکٹھے رہتے ہیں، آپس میں لڑتے نہیں ہیں، اختلاف نہیں کرتے، اور جن کو اقتدار دیا جاتا ہے ان کا گروپ بنا دیے جاتے ہیں۔ پارلیمنٹ میں دو حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے گورنمنٹ، دوسری ہوتی ہے اپوزیشن۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ دونوں ہی وفادار ہوتے ہیں اقتدار دینے والوں کے۔ وہ یہ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ جب میں اپوزیشن میں آؤں گا تو میں یہ کروں گا، جب میں حکومت میں آؤں گا تو یہ کروں گا۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو یا اقتدار دینے والوں کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ حکومت بھی ان کی اپنی ہوتی ہے، اپوزیشن بھی ان کی اپنی ہوتی ہے۔ یہ سسٹم چل رہا ہے۔ جب مارشل لا تھی تو اس وقت ان لوگوں نے جو بھی قانون بنا لیا اپنے لیے۔ جب سیاسی جماعتیں آئیں، مثلا اس وقت جو دور چل رہا ہے اس میں دو حکومتیں ہیں، پیپلز پارٹی کی حکومت اور نواز شریف کی حکومت۔ جب ان دونوں کو ایک دوسرے سے لڑا کے اقتدار دینے والوں نے 30-40 سال گزار لی ہے، تو جب ان دونوں جماعتوں نے، نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے، میثاق جمہوریت بنایا، تو یہ چیز اقتدار دینے والوں کو راس نہیں آئی، ان کا یہ ذہن ہی نہیں تھا کہ اس طرح کا سسٹم ہے۔ تو انہوں نے ایک تیسری قوت جو آج کل اپوزیشن ہے، پی ٹی آئی آپ کی پی مراد ٹی ہے؟ ہاں، اب یہ جو پی ٹی آئی ہے اس کا ایک اپنا مزاج ہے، اور پی ٹی آئی کو اقتدار دینے والوں نے اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے تربیت دی ہوئی ہے، ویل ٹرینڈ ہے۔ اور یہ اپوزیشن اور حکومت ساری ہے، یہ ایک ہی اکیڈمی کے تربیت یافتہ ہے اور اکیڈمی کے ہی وفادار ہیں۔ لہٰذا یہاں جتنی بھی تحریکیں انہوں نے چلائی ہیں وہ بے نتیجہ ہوئیں،
فائدہ اقتدار دینے والوں کا ہی ہوا۔ وینس صاحب، اگر یہی مانا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز بنائی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کو آرگنائز کیا ہے، تب بھی ایک پروسیس کے اندر یہ ممکن ہوتا ہے کہ کوئی پارٹی جس طاقت نے اسٹیبلشمنٹ نے اگر بنائی ہے تو اس کے خلاف بھی وہ سٹینڈ کر جائے۔ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں کوئی پولیٹیکل پارٹی اس طرح سے اس نے سٹینڈ نہیں لیا یا پھر وہ کامیاب نہیں ہو پائی؟ دیکھیں، جو پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے نا، جو آپ پولیٹیکل سائنس میں پڑھیں تو وہ یہ عوام میں سے اٹھتی ہے، جو اوپینین فارمیشن اور اوپینین آرٹیکولیشن، لوگوں کی اوپینین بنا کے ان کی بہتری کے لیے، ان کی فلاح کے لیے کام کرتی ہے۔ لیکن یہ جو اس وقت پارٹیاں ہیں، یہ وہ پارٹیاں نہیں ہیں، یہ اقتدار لینے والے گروپ ہیں۔ بالکل ایسا ہی جیسے نوجوان اپنا گروپ بنا رہے کہ مسجد لوٹ لیں، پیسے اکٹھے کرنے ہیں، یہ بھی وہی ہے۔ ان میں سے کوئی بھی سیاستدان، مثلا نواز شریف کہتے یہ سیاستدان نہیں تھے، کاروباری لوگ تھے۔ ان کو جس طرح بھی کیا، فوج نے ٹرین کر کے اقتدار دینا شروع کر دیا۔ اس کے بعد عمران خان، یہ بھی تو سیاستدان نہیں تھا، ایک پلیئر تھا، اس کو اسی انداز سے انہوں نے تربیت کر کے میدان میں چھوڑ دیا۔ زرداری صاحب، یہ کون سا ایسا خاندان تھا سیاسی، ان کی ایک اپنی مزاج تھا، اسی کو لے کے ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ استعمال کر کے، جیسے میں نے کہا بھگت کبیر کیوں کہا انہوں نے جو کھائی اپنی جد کو، کہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھاتی ہے۔ یہی حال یہاں ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں یہ چھوٹے لوگوں کو کھاتے ہیں۔ جن کو اقتدار دیا جاتا ہے ان سے اپنا کام لیتے ہیں اقتدار دینے والے، عوام کے اختیارات چھین کے یہ اقتدار لینے والے اقتدار دینے والوں کو مضبوط کرتے ہیں، ان کو خدا بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ خدائی اختیارات استعمال کریں۔ مثلا اگر کوئی اقتدار دینے والا جس کو چاہے ہٹا دے، جس کو چاہے حکومت دے دے، جس کو چاہے عزت دار بنا دے، جس کو چاہے تذلیل کر دے، تو یہ وہ کام ہے جو خدا کے نام سے منسوب ہے کہ اللہ اقتدار دیتا ہے، اللہ اقتدار چھین لیتا ہے، اللہ عزت دیتا ہے، اللہ عزت چھین لیتا ہے۔ تو یہ جو ان کو خدائی اختیار دیے ہوئے ہیں، یہ اقتدار دینے والوں نے دیے ہوئے ہیں، کچھ انہوں نے خود لے لیا، کچھ انہوں نے دے دیے۔ مثلا ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جو مشرف کا دور تھا، پہلا جو دور تھا اس میں انہوں نے مسلم لیگ کاف بنائی تھی۔ ان کی جب حکومت بنی تو انہوں نے ان کی ریٹیفیکیشن کر دی، ویلیڈیشن کر دی۔ دوسرا جو انہوں نے، جس میں ججز کا معاملہ تھا، اس میں چونکہ عدلیہ نے، سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اس کو کوئی اس کے ویلیڈیٹ نہ کرے، عدلیہ نے بھی نہ کیا، پارلیمنٹ نے بھی نہ کیا، لہٰذا اس کے لیے مشکل بن گئی فوج کے لیے کہ اس کو کیسے بچائیں گے۔ تو اس میں امریکہ کو ڈالا گیا۔ امریکہ نے پھر کہا کہ دیکھو آپ پیپل پارٹی کو نہیں آنے دیتے، آپ مسلم لیگ کو نہیں آنے دیتے، ان کو آنے دو۔ ان کے ذریعے لایا گیا، لا کے ان سے معاہدہ لیا گیا تھا یہ کہ آپ مشرف کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ پہلی حکومت دی پیپلز پارٹی کو۔ پیپلز پارٹی کے جو پہلے وزیر اعظم تھے یوسف رضا گیلانی، ان کی وہ تقریر سنیں جو جس دن وزیر اعظم بنے، انہوں نے کہا کہ مشرف سے ہماری کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ جب یہ نواز شریف صاحب آئے تو چونکہ نواز شریف کی حکومت کو ختم کیا ہوا تھا مشرف سے، یہ جو غصہ تھا یہ ختم نہیں ہوا تھا۔ تو جب نواز شریف صاحب آئے تو انہوں نے یہ اس کے خلاف وہ آرٹیکل 6 کا، بے شک عدلیہ کے کہنے پہ ہی کیا، لیکن انہوں نے کیا، اس کا نتیجہ دیکھ لیں کیا بنتا ہے۔ اور جس نے وہ فیصلے کیے یا جس نے دھرنے کے فیصلے کیے، عدلیہ نے، یہ اس نے اسٹیبلشمنٹ نے، اقتدار دینے والے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ تو یہ ایک سسٹم ہے جس سسٹم میں تحریک کوئی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ کیوں کہ تحریک چلانے والے وہی ہیں جو اقتدار دیتے ہیں۔ اگر کوئی عوام میں سے جو اٹھے گا نا، پھر تبدیلی آئے گی۔ وینس صاحب، میں آصف زرداری یا عمران خان کی بات نہیں کرتا، 90 تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ میاں نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ کیا۔ 90 میں جب وزیر اعظم بنے اور اس کے بعد ان کی حکومت پہلی دفعہ ختم کی گئی، تو اس کے بعد سے میاں نواز شریف یہ نظر آتا ہے کہ ان کا ایک مستقل سٹینڈ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنے رول تک محدود ہونا چاہیے۔ کیا آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف اپنے سٹینڈ پہ مستقل طور سے کھڑے رہے ہیں اگرچہ ان کو ابھی تک بھی کامیابی نہیں ملی؟ بات یہ ہے، جب تک انہوں نے پارلیمنٹ میں یہ نہیں کہا میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، ان کو کوئی لیڈر نہیں مانتا تھا۔
وہ لیڈر اس دن بنے ہیں جس دن انہوں نے کہا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا. اس وقت کی ان کی جو لیڈرشپ ہے اس کا آپ جائزہ لے لیں کہ ہوا کیا. یہ جو خادم اعلیٰ تھا، خادم اعظم کیسے بنا ہے؟ یہ بالکل اسی طرح ہی بنا ہے جس طرح بھٹوازم کو ختم کرنے کے لیے زرداری لایا گیا، پھر زرداری کو اس کا صلہ دیا گیا. اسی طرح جب نواز شریف اور مریم نواز نے آنا تھا لاہور گرفتاری دینے کے لیے، اور لاہور ایئرپورٹ پہ سب نے جانا تھا، وہ لوگ جو یہاں اپنے جلوس کرتے رہے، سڑکوں پہ پھرتے رہے، ایئرپورٹ پہ نہیں گئے، ان کی حکومت بنائی گئی. کیوں؟ کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ نے ٹیم کر لیا ہوا تھا، اپنے ساتھ بنا لیا ہوا تھا. تو نتیجہ ہے اسے استعمال کر کے نواز شریف کا وہ جو خیال تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ حکومت فوج کرے یا ایک ووٹ کی عزت نہ ہو، وہ ڈنگ انہوں نے ختم کر دیا. کیونکہ اسی گھر میں سے اسی کے بھائی کو ہی انہوں نے اس طرح لگا کے پھر اس کو وزیر اعظم بھی بنا دیا. آج بھی وہی وزیر اعظم ہے، دیکھ لو کتنے سال ہو گئے. تو یہ اسٹیبلشمنٹ کا اقدار دینے والوں کا یہی وتیرہ ہے کہ وہ اسی خاندان سے توڑ کے پیپلز پارٹی ختم کی زرداری کے ذریعے، نواز شریف کا سیاسی جو اس کا طور طریقہ تھا وہ ختم کیا شہباز شریف کے ذریعے. یہ جو چیز ہے یہ سیاست کو آگے نہیں بڑھنے دے. اس وقت پولیٹیشنز کو کیا کرنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اندر ڈیموکریٹک سسٹم مستحکم ہو اور اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے پالیٹکس کے اندر یہ ختم ہو؟ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور اس وقت کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں یہ کر نہیں سکتی. ان میں وہ کوالیفیکیشن نہیں ہے، کیونکہ یہ پولیٹیشین نہیں ہے. یہ اقتدار لینے کے، اپنے اختیارات کے اور اپنی لوٹ مار کے اس کے لیے چلتے ہیں، یا اپنے خاندان کے اپنے بچوں کو آگے لانے کے لیے چلتے ہیں. یہ وہ کام کر نہیں سکتے. اگر یہ کر سکتے ہوتے تو جب عمران خان کو ہٹایا گیا تھا ساری پارٹیاں اکٹھی ہو جاتی کہ بھائی فوج کا یہ کام نہیں ہے، فوج آگے جائے، ہم آپس میں کام کر لیں گے. نہیں ہوا. کیوں؟ کہ جس طرح نواز شریف کو لایا گیا تھا پیپلز پارٹی کے خلاف، کتنے عرصے کے بعد مساق جمہوریت بنا تھا. جب عمران خان کو لایا گیا جمعہ 8 دن، سال 2 سال، وہ کیسے سب کے ساتھ مل جائے. ایک وقت آئے گا کہ یہی عمران خان دوسری پارٹیوں کے ساتھ ایک ہی ٹرک میں بیٹھے گا اور وہ بھی مساق جمہوریت کرے گا. یہ جو پچھلے دنوں میں بات ہوئی ہے، میں نے بیان دیا تھا کہ اگر یہ سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں کہ جمہوریت آئے تو انہیں مساق جمہوریت سے ایک قدم آگے کرنا پڑے گا کہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے پہلے قوم سے معافی مانگو کہ ہماری یہ غلطی تھی کہ آپ کے اختیار ہم نے اقتدار لینے کے لیے استعمال کیا. آئندہ سے ہم عہد کرتے ہیں کہ کوئی پارٹی ہم میں سے یا کوئی شخصیت اقتدار دینے والوں سے اقتدار نہیں لے گی. عوام جس کو دیں گے وہی لیں گے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. کسی نے نہیں کیا، ابھی تک نہیں کریں، وہ کر بھی نہیں سکتے جب تک یہ پارلیمنٹ میں کتنے گناہ کی ہیں. کتنے میں نے جب انہوں نے کہا تھا نا پارلیمنٹ کو ٹھیک کرنا، تو میں نے کہا تھا کہ 900 چوہے کھا کے اب بلی حج کو چلی ہے، دیکھیں اس کا حج قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اگر یہ آئینی عدالت بنا لیتے تو بہتری ہوتی. ان کو اقتدار دینے والوں نے نہیں بنانے دی. یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو مساق جمہوریت کرنے والی تھی وہ اس سے پیچھے ہٹ گئی. اب آئینی بینچ بن گیا. آئینی بینچ جو بنا ہے اب یہ ٹیسٹ ہے کہ یہ جو اوپر 2-3 آدمی ہیں کیا وہ سپریم کورٹ کی بہتری کرنا چاہتے ہیں یا اپنا وہ جو پہلے کام کرتا تھا وہی کرتے ہیں. یہ رزلٹ بتائے گا. جمہوریت نہیں ابھی آ سکتی.